تو یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا میں حوالہ دے چکا. بخاری 4418، صحیح مسلم میں 7016 سے 7019 تک ورڈ بائی ورڈ کعب ابن مالک کی حدیث میں پڑھتا ہوں. آپ متوجہ ہو کر سنیں، انشاءاللہ آپ کو ٹیسٹ آئے گا. اگر میں زبانی بیان کرتا تو اس کا وہ مزہ نہیں تھا. کعب ابن مالک کے بیٹے کا بیان ہے کہ میں نے کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکنے کا واقعہ سنا. اب یہ تین اصحاب تھے، کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے مرارہ بن ربیع اور تیسرے حلال بن امیہ. ان تینوں کا ذکر اس حدیث میں آ جائے گا. تو ان کا بیٹا کہتا ہے کہ میں نے اپنے باپ سے یہ واقعہ سنا. انہوں نے بتایا کہ غزوہ تبوک کے سوا اور کسی غزوہ میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہ ہوا ہوں. البتہ غزوہ بدر میں بھی شریک نہیں ہوا تھا، لیکن جو لوگ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا تھا. کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر صرف قریش کے قافلے کی تلاش میں نکلے تھے. یہ ہم سورۃ الانفال میں سن چکے ہیں کہ وہ غزوہ بدر کے لیے تو گئے نہیں تھے، وہ تو ابو سفیان کے قافلے کے لیے گئے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی پہلی تیاری کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنوں سے ٹکر ہو گئی، اور میں لیلہ عقبہ ثانیہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا. یہ وہ رات تھی جو ہجرت مدینہ سے پہلے چند انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر حج کے موقع پر بیعت کی اور آپ کو دعوت دی کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ شریف آ جائیں. تو یہ اصل میں آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ آپ کو ایک آلٹرنیٹو بیس مل گئی مدینہ شریف کے اندر، اور وہاں سے پھر آپ کی دعوت لانچ ہوئی. تو یہ صحابی کہتے ہیں میرے لیے تو یہ فخر کی بات تھی کہ میں تو اس رات میں بھی حضور کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے جو چند لوگ تھے ان میں شامل تھا. تو میں اپنے لیے اعزاز غزوہ بدر سے بھی بڑھ کر سمجھتا ہوں. اور میں لیلہ عقبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا. یہ وہی رات ہے جس میں ہم نے مکہ میں اسلام کے لیے عہد کیا تھا، اور مجھے تو یہ غزوہ بدر سے بھی زیادہ عزیز ہے، اگرچہ بدر کا لوگوں کی زبانوں پر چرچا زیادہ ہونے لگا ہے. میرا واقعہ یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں کبھی اتنا قوی اور اتنا صاحب مال نہیں ہوا تھا جتنا اس موقع پر تھا، یعنی غزوہ تبوک کے موقع پر. جبکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک کے غزوے میں شریک نہیں ہو سکا. اللہ کی قسم اس سے پہلے کبھی میرے پاس 2 اونٹ بھی جمع نہیں ہوئے تھے، لیکن اس موقع پر میرے پاس 2 اونٹ موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی کسی غزوے کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ذو معنی الفاظ استعمال فرمایا کرتے تھے. لیکن غزوہ تبوک کا جب موقع آیا تو گرمی بڑی سخت تھی، سفر بھی بہت لمبا تھا، بیابانی راستہ تھا اور دشمن کی فوج بھی کثرت سے تھی، تمام مشکلات سامنے تھیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس غزوے سے متعلق بہت تفصیل کے ساتھ بتا دیا تھا. یعنی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کنائے سے گفتگو کرتے تھے تاکہ کوئی دشمن سن نہ لے، راز لیک نہ ہو جائے. مثلا بخاری مسلم میں آتا ہے آپ نے اگر مشرق کی طرف جانا ہوتا تھا تو آپ کہتے تھے مغرب میں جائیں گے، تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ ہم نے مشرق میں جانا ہے. لیکن یہ ایسا خطرناک موقع تھا کہ آپ نے کھل کر ساری بات کی کہ بھئی یہ ایسا غزوہ ہے، یہ ڈیسائسو ہے. ظاہر ہے انٹرنیشنل لیول پہ مسلمانوں کی دھاک بیٹھنے والی تھی اور آئندہ آنے والی فتوحات ساری اسی غزوہ تبوک پہ ڈیپینڈنٹ تھی. اور سفر بڑا کٹھن تھا، گرمیوں کا موسم تھا، پھل پک کر تیار ہونے والے تھے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا لمبا سفر تھا. ایریل ڈسٹنس آج بھی اگر جہاز سے سفر کریں تو 550 کلومیٹر بنتا ہے، اور جو ویسے سڑک کا راستہ ہے، یہ پیدل کا راستہ، وہ 700 کلومیٹر بنتا ہے غزوہ تبوک کا، تبوک کے مقام تک پہنچنے کے لیے. اب اتنا مشکل سفر 30,000 جانثار صحابہ کرام رضوان نے کیا، لیکن کچھ پیچھے بھی رہ گئے. تو رومن امپائر سامنے سے 1.5 سے 2 لاکھ کی فوج لے کر کیسر روم آ گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی دہشت پڑی کہ وہ مقابلہ کیے بغیر بھاگ گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن تک وہاں پر قیام کیا، ارد گرد کے قبائل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدے کیے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے کر آئے. اور پھر دھاگ بیٹھ گئی کہ رومن امپائر بھی 30,000 صحابہ اکرام علیہم رضوان جانثاروں کا مقابلہ نہیں کر سکی. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ بڑی کریٹیکل جنگ تھی، بڑی تفصیل سے ہمیں بتایا اور کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کی، تاکہ اس کے مطابق ہم پوری طرح تیاری کر لیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سمت کی بھی نشاندہی کر دی جدھر سے آپ کے جانے کا ارادہ تھا. مسلمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت تھے،
اتنے زیادہ مسلمان تھے کہ کسی رجسٹر میں اگر ناموں کا لکھنا بھی ہوتا تو مشکل پڑ جاتا. کوئی بھی شخص اگر اس غزوے میں شریک نہ ہونا چاہتا تو وہ یہ خیال کر سکتا تھا کہ اس کی غیر حاضری کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا. 30,000 لوگوں میں نہ کوئی کیمرے ہیں, نہ کوئی اس طریقے سے سسٹم ہے کہ آپ کسی کو وہ ڈیٹیکٹ کر سکیں اس حوالے سے کہ یہ فلاں آیا یا فلاں نہیں آیا. تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی جان بوجھ کر بھی چھپ جاتا ہے اتنے ہزاروں کے مجمع میں تو پتہ نہ چلتا, سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیتا. ہاں, اللہ تعالیٰ بتا دیتا تو یہ پتہ چل جاتا. تو اس حدیث سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے کو غیبی خبر پتہ چل جائے تو چل جائے, ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے غیب کو حاصل نہیں کر سکتے تھے. اس فرق کو سمجھ لیجئے. اور میں نے اسی حوالے سے 2 گھنٹے کی گفتگو کی ہے, مسئلہ نمبر 6A کے نام سے, علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. اس میں نے یہ حدیث کوٹ کی ہے غزوہ تبوک والی, یہ کہ صحابہ کا کیا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ بتا دے تو پتہ چل جائے, ادروائز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر وہ چھپنا چاہتا تو وہ چھپ سکتا تھا. اور اس کا ذکر سورہ توبہ میں بھی آ چکا ہے کہ اے نبی آپ کے سامنے جھوٹی قسمیں کھائیں گے, آپ تو ان سے راضی ہو جائیں گے لیکن اللہ راضی نہیں ہوگا ان سے. تو اس کی غیر حاضری کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا سوائے اس کے کہ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے آگاہ کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو پھل پکنے کا زمانہ تھا اور سایہ میں بیٹھ کر لوگ آرام کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیاریوں میں مصروف تھے اور آپ کے ساتھ مسلمان بھی, لیکن میں روزانہ سوچا کرتا تھا کہ کل سے میں بھی تیاری شروع کر لوں گا. اس طرح ہر روز اسی طرح ٹالتا رہا. مجھے اس کا یقین تھا کہ میں تیاری کر لوں گا, مجھے آسانیاں میسر ہیں. یوں ہی وقت گزرتا رہا اور آخر لوگوں نے اپنی تیاریاں مکمل بھی کر لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ساتھ لے کر روانہ بھی ہو گئے. لیکن تھیندے تھیندے تھی جاتا ہے بندہ. اسی لیے کہتے ہیں نا, جب حق پتہ چلے فوراً قبول کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ساتھ لے کر روانہ بھی ہو گئے. یہ 30,000 کے قریب لوگ تھے. اس وقت تک میں نے کوئی تیاری نہیں کی تھی. اس موقع پر بھی میں نے اپنے دل کو یہی کہہ کر سمجھایا کہ کل یا پرسوں تک تیاری کر ہی لوں گا اور پھر لشکر سے جا ملوں گا. کوچ کے بعد دوسرے دن میں نے تیاری کے لیے سوچا لیکن اس دن بھی کوئی تیاری نہیں کی. پھر تیسرے دن کے لیے سوچا اور اس دن بھی کوئی تیاری نہ کر سکا. یوں ہی وقت گزر گیا اور اسلامی لشکر بہت آگے چلا گیا. غزوہ میں شرکت میرے لیے بہت دور کی بات ہو گئی اور میں یہی ارادہ کرتا رہا کہ یہاں سے چل کر انہیں پالوں گا. کاش میں نے ایسا کر لیا ہوتا, لیکن یہ میرے نصیب میں نہیں تھا. تو یہ بات یاد رکھیں, انسان سے جب برائی ہو جائے نا اس کے بعد اس کو اپنی تقدیر پر ڈالا جا سکتا ہے, لیکن برائی کرنے سے پہلے کوئی شخص نہیں کہہ سکتا جی میری تقدیر میں جو کہ یہ برائی لکھی ہے اس لیے میں اب کرنے لگا ہوں. یہ بات سمجھیے. بعد میں اس لیے ڈالا جا سکتا ہے وہ کی تو اپنے نفس کی وجہ سے ہے, لیکن وہ تقدیر میں چیز تھی, یہ ڈٹرمنٹ بھی ہوگی کہ واقعی ویسا معاملہ ہوا. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص فیل ہوتا ہے کسی سبجیکٹ کے اندر تو اپنی نااہلی کی وجہ سے ہوتا ہے, لیکن بعض اوقات ٹیچر کہتا ہے بھائی جو تیرے حالات ہیں تو نے فیل ہو جانا ہے, تو فیل ہو جائے تو کیا ٹیچر کو بلیم کرے گا؟ اپنے عمال کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن وزڈم تو بہت بڑھ کر ہے. اللہ تعالیٰ کو مستقبل کے حالات پہلے سے پتہ ہے کہ ایسے معاملات ہوں گے تو یہ کیا کرے گا, نہ یہ کہ چونکہ اللہ نے نصیب میں لکھ دیا تھا اس لیے ان کے ساتھ ایسا ہوا. یہ عقیدہ نہیں ہے, ورنہ تو رسولوں کا مقدمہ, کتابوں کا مقدمہ ہی اسی بات پر قائم ہے کہ انسان جو کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے. ہاں کچھ چیزیں واقعی ایسی ہیں جو اللہ نے انسان کے لیے مقدر کی ہیں اور ان کے بارے میں ہم سے پوچھا بھی نہیں جانا. ہمیں نہیں پوچھا جائے گا تیری آنکھیں جو ہیں ان کا رنگ یہ کیوں تھا, تیری عمر اتنی کیوں تھی, تیرے ماں باپ فلاں فلاں کیوں تھے. یہ تقدیر سے متعلق ہم سے سوال نہیں ہونے. ہاں جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے, نماز پڑھو, حرام سے بچو, یہ ساری چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں, ان کا ہمیں جواب دہی کرنی ہوگی, اللہ کے حضور پیشی ہوگی. تو کہتے ہیں میرے نصیب میں نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جب میں باہر نکلتا تو مجھے بڑا دکھ ہوتا, کیونکہ یا تو وہ لوگ نظر آتے تھے جن کے چہروں سے منافقت ٹپکتی تھی, یا پھر وہ لوگ نظر آتے تھے جنہیں اللہ نے معذور اور ضعیف قرار دے دیا تھا. تو یہ بڑی امبیرسمنٹ ہے. وہ کہتے ہیں مجھے جب باہر جن کو ہم منافق سمجھتے تھے وہی نظر آ رہے تھے تو مجھے اب میں بھی ان کے ساتھ ہو گیا ہوں. آج منو یہ دیہڑا ویکھنا پیا ہے کہ اے لوگ جنہوں کل تک اسی منافق کہتے ہیں آج میں بھی انہوں لسٹ شامل ہو گیا. تو کہتے ہیں یا تو منافق مجھے نظر آتے تھے یا وہ ضعیف بوڑھے لوگ
معذور لوگ جن کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ اگر قتال میں نہ بھی نکلے تو خیر ہے، تو کہتے ہیں یا وہ نظر آتے تھے اور میں ہٹا کٹا تھا اس کے باوجود میں نہیں گیا، تو یا منافق مجھے نظر آتے تھے اور مجھے بڑی کوفت ہوتی تھی کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہو رہا ہے۔ یہ ان کے ایمان کی نشانی تھی کہ ان کو اندر سے ایمان پنچ کرتا تھا۔ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مبتلا ہوں۔ تو گناہ تو دل میں کھٹکتا ہے، دل بہت بڑا مفتی اللہ نے بنایا ہے، سب سے بڑا فتویٰ تو اس کا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں یا وہ لوگ تھے کہ جو معذوری کی وجہ سے اللہ نے ان کو اجازت دے دی تھی، یا منافق تھے، وہی ان کی شکلیں ہی نظر آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں کسی سے کچھ نہیں پوچھا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچ گئے تو وہیں ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعب نے کیا کیا۔ یہ تو ان کو بعد میں پتا چلا نا۔ دیکھیں جو خاص لوگ ہوتے ہیں نا وہ نگاہ میں ہوتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اور خاص لوگ اگر اس طریقے سے ڈنڈی مار جائیں تو اس کا دکھ بھی زیادہ ہوتا ہے، عام آدمی کا نہیں ہوتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کعب نے کیا کیا؟ بنو سلمہ کے ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ اس کے غرور نے اسے آنے نہیں دیا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو، اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ تم دوسروں کو حقیر سمجھو اور حق بات سے اناد کرو۔ یہ حق بات سے اناد تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دیا، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا اس کو تکبر نے آمادہ کیا۔ اس پر معاذ بن جبل بولے تم نے بری بات کہی۔ تو معاذ بن جبل نے کہا کہ نہیں، یہ کسی کے ایک واقعے سے اس کی پوری زندگی زیرو تو نہیں ہوگی، وہ کامل الایمان ہے، اب کہیں نفس کے غلبے کی وجہ سے ہو گیا۔ اور ہمارے مولوی کیا کرتے ہیں، کسی کی ایک ایک بات پکڑ کے نا پورے لیکچر لوگوں نے ریکارڈ کرائے ہوتے ہیں۔ کچھ مولویوں کا کام ہی ہے، ایک دو غلطیاں پکڑی ہوئی ہیں، پورا لیکچر ریکارڈ کرایا ہوتا ہے اور کہتا ہے یہ تو گمراہ ہو گیا، یہ تو دوست کی ہو گیا۔ حالانکہ یہ جو مولوی اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، میں ان کا پوسٹ مارٹم کروں تو میں ایک ایک نہیں، ان کی 100 باتیں نکال لوں، لیکن اس طرح نہیں ہوتا کہ کسی کی ایک یا دو غلطیاں پکڑ کے آپ اس کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دیں۔ ایک یا دو غلطیوں کی وجہ سے تو پھر صحابہ کے ساتھ بھی آپ دیکھ لیں کیا ہوا۔ تو معاذ ابن جبل نے فوراً صفائی دی کہ نہیں، اگر یہاں نہیں آیا تو باقی مارکوں میں تو ساتھ ہی تھا، تو تم ایسی بات نہ کرو، تم نے بڑی بری بات کی ہے۔ یہ بات کہہ کر معاذ بن جبل بولے تم نے بری بات کہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ہمیں کعب کے متعلق خیر کے سوا اور کچھ معلوم نہیں۔ تو انہوں نے گواہی بھی دے دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایمان والا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، آپ نے نہ تصدیق کی، نہ ان کو کچھ کہا، نہ ان کو کچھ۔ ظاہر ہے حضور کو دکھ تو تھا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ اس چیز کو میں بھی فیل کر سکتا ہوں، جو یہ ہمارے ریگولر لسنر ہے لیکچر میں جب نہ آئے نا، مجھے بھی بڑی اس وقت تکلیف ہوتی ہے۔ اگر کوئی عام آدمی نہیں آتا خیر ہے، تو یہ دعوت کے میدان میں جو بندہ جڑتا ہے نا، اس کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو خاص لوگ ہیں ان سے کیوں سرزنش ہوتی ہے، پھر ان سے سختی بھی ہوتی ہے۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا اور خاموش رہے۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں تو اب مجھ پر فکر سوار ہوا اور میرا ذہن کوئی ایسا جھوٹا بہانہ تلاش کرنے لگا جس سے میں کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے بچ جاؤں۔ اپنے گھر کے ہر عقل مند آدمی سے اس سے متعلق میں نے مشورہ کیا، لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے بالکل قریب تشریف لا چکے ہیں تو غلط خیالات میرے ذہن سے نکل گئے اور مجھے یقین ہو گیا کہ اس معاملہ میں جھوٹ بول کر اپنے آپ کو کسی بھی طریقے سے محفوظ نہیں کر سکوں گا۔ بس یہی ان کا ٹرننگ پوائنٹ تھا، ورنہ منافق ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ میں نے سچی بات کہنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے واپس تشریف لاتے تو یہ آپ کی مبارک عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسجد میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، پھر لوگوں کے ساتھ مجلس میں بیٹھ جاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل سے فارغ ہو چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ آنے لگے جو غزوہ میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور قسم کھا کھا کر اپنے عذر بیان کرنے لگے، یعنی وہی منافقین جو سورہ التوبہ میں ذکر آیا ہے، 11واں پارہ شروع سے ہوتا ہے کہ ان قریب یہ قسمیں اٹھا کر کہیں گے یا رسول اللہ میری بیوی بیمار تھی، یا رسول اللہ میرا بچہ بیمار تھا، یہ تھا وہ تھا۔ تو یہ تو آپ کو راضی کر لیں گے لیکن اللہ کو راضی نہیں کر سکتے، اللہ کو تو پتہ ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ لوگ قسمیں کھا کھا کر اپنے عذر بیان کرنے لگے اور ایسے لوگوں کی تعداد 80 کے قریب تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہر کو قبول فرما لیا اور ان سے عہد لیا، ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی اور ان کے باطن کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفقت تھی، آپ نے کہا ٹھیک ہے چھوڑ دیں گے سب کو، اور دعا بھی کر دی ان کے لیے۔ یا رسول اللہ، آپ اندر چور بھی تو سب کے تھا، یا رسول اللہ دعا کرو، ہمارے لیے دعا بھی کرو۔ اب دعا کس لیے کروا رہے تھے؟ پتہ تو تھا کہ غلطی کی ہوئی ہے، اور جو منافق تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ تاکہ حضور کو یقین آ جائے کہ ہم آپ پر کامل الایمان مومنین میں ہم بھی شامل ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو رخصت کر دیا۔ اس کے بعد میں حاضر ہوا، میں نے سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور آپ کی مسکراہٹ میں ایک ناراضگی اور طنز تھا۔ اللہ، اس مسکراہٹ کی جو تکلیف ہے وہ حضرت کعب بن مالک نے محسوس کی، کہ وہ ہوتا ہے نا طنزیہ کسی پر مسکرانا، کہ اچھا آگے ہو کعب، تم بھی ان لوگوں میں شامل۔ اللہ، آپ نے فرمایا آؤ، میں چند قدم چل کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ تم غزوہ میں کیوں شریک نہیں ہوئے؟ کیا تم نے کوئی سواری نہیں خریدی تھی؟ میں نے عرض کیا میرے پاس سواری موجود تھی، خدا کی قسم اگر میں آپ کے سوا کسی دنیا دار شخص کے سامنے بیٹھا ہوا ہوتا تو کوئی نہ کوئی بہانہ گھڑ کر اس کی ناراضگی سے بچ سکتا تھا۔ مجھے خوبصورتی کے ساتھ گفتگو کرنے کا سلیقہ بھی معلوم ہے، لیکن اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یقین ہے کہ اگر آج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی جھوٹا عذر بیان کر کے آپ کو راضی کر بھی لوں تو جلد اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا۔ جھوٹ تو میں بول رہا ہوں گا، اللہ آپ کو وحی کے ذریعے بتا دے گا کہ یہ بھی منافق ہے، اس نے یہ جھوٹ بولا ہے آپ سے۔ اس کی بجائے اگر میں آپ سے سچی بات بیان کروں تو یقیناً آپ کو میری طرف سے ناراضگی تو ہوگی، لیکن اللہ سے مجھے معافی ملنے کی امید ہو جائے گی۔ یہ ہے ایمان۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وقتی طور پہ آپ کی ناراضگی کا سامنا ہوگا، لیکن میں شریعت کی پابندی کو پورا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اگر اس معاملے میں ناراض کرے گا تو اس معاملے میں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کر کے آپ کو راضی کر دے مجھ سے۔ نہیں، اللہ کی قسم مجھے کوئی عذر نہیں تھا، اللہ کی قسم اس وقت سے پہلے میں کبھی اتنا فارغ البال نہیں تھا، اور پھر بھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہیں ہو سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اب تم یہاں سے چلے جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ صادر فرمائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقیوں کا تو عذر قبول کر لیا، ان کے بارے میں کہا کہ اب تم جاؤ، اللہ تعالیٰ جانے اور اس کا معاملہ، میں اب اس معاملے میں نہیں پڑوں گا۔ میں اٹھ گیا اور میرے پیچھے بنو سلمہ کے کچھ لوگ بھی دوڑے ہوئے آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ خدا کی قسم ہمیں تمہارے متعلق یہ معلوم نہیں تھا کہ اس سے پہلے تم نے کبھی گناہ کیا ہو اور تم نے بڑی کوتاہی کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تم بھی ویسا ہی کوئی عذر بیان کر دیتے جیسا کہ دوسرے لوگوں نے کیا تھا۔ تمہارے گناہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے حضور استغفار کرنا ہی کافی ہو جاتا۔ یہ وہ لوگ جو آج کل بھی ہیں، کچھ بھی ہیں اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہیں، اس ٹائم بھی ایسے لوگ موجود تھے۔ انہوں نے کہا جی جھوٹ مارنا سی چپ کر کے بعد معافی مانگ لینی سی، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیتے تھے، چھٹی ہو جاتی۔ اب یہ ایسے لوگ بھی، ہر کامل ایمان تو سارے نہیں ہوتے نا، بیچارے کمزور ایمان والے بھی تھے، اس قسم کے مشورے دینے والے بھی بیچ میں شامل تھے۔ ان کے تسی جناب اپنی بےزتی کرا لی ہوتے، سارے لوگ کہتے ہیں ان کے جناب دیکھو کیا ہو گیا، تو آپ بھی کوئی بہانہ کر لیتے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروا لیتے۔ تو اب ان کو بھی پتا تھا اس طریقے سے 2 نمبری والی دعا جو میں کرواؤں گا زبردستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو میں تو یہ دھوکہ دے رہا ہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا کر بھی دیں گے تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے معاملہ اس کو طے کرنا ہے نا۔ تمہارے گناہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار ہی کافی ہو جاتا۔ اللہ کی قسم ان لوگوں نے مجھے اس پر اتنا ملامت کیا کہ مجھے بھی خیال آیا کہ مجھے حضور سے جا کر کوئی جھوٹا عذر بیان کر دینا چاہیے۔ یہ دیکھیں ساتھی مروا دیتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں اتنا انہوں نے کہا، اتنا مجھے تنگ کیا کہ میں نے کہا اچھا چلو یار میں بھی جا کے نہ کہتا ہوں یار میں نے اس ٹائم آپ کو بات نہیں کی، ٹائم نہیں سی، پوری گل نہیں کر سکیا، ہوں میں تو دسنا اے مسئلہ ایسی میرے نال۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور وہ بچ گئے۔ حتیٰ کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں بھی واپس جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی جھوٹا عذر بیان کروں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کیا میرے علاوہ کسی اور نے بھی میری طرح عذر بیان کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں 2 حضرات نے اسی طرح کی معذرت کی ہے جس طرح کی تم نے کی ہے، اور انہیں بھی وہی جواب ملا ہے جو تمہیں ملا ہے۔
تو میں نے پوچھا وہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ مرارہ بن ربی اور حلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان دو ایسے صحابہ کا نام انہوں نے لیا جو سالے تھے اور غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا اچھا وہ دو بدری صحابی، انہوں نے بھی اسی طرح کیا۔ پھر ان کو ذرا ڈھارس ہوئی کہ میں اکیلا نہیں ہوں، ہے نا، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ تو اب اس چیز نے انہوں نے کہا اچھا چلو یار میں اکیلا نہیں ہوں اس معاملے میں، ان دو کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے تو وہ تو دو، مجھے اپنا تو نہیں پتا لیکن ان دو کے بارے میں وہ بدری صحابی ہیں اور بڑے کامل ایمان مومنین ہیں، اگر ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا، انہوں نے بھی اپنا عذر پیش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی کہا کہ جاؤ اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، تو میری بڑی خوش قسمتی ہے اگر میں بھی ان دو کے ساتھ شامل ہوں۔ تو پھر انہوں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا، وہ واپس جانے والا جو لوگ ان کو ابھار رہے تھے۔ ان کا طرز عمل میرے لیے نمونہ بن گیا، چنانچہ انہوں نے جب ان بزرگ صحابہ کا نام لیا تو میں اپنے گھر چلا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہم سے بات چیت کرنے کی ممانعت کر دی، یعنی مقاطع کر دیا، سوشل بائیکاٹ کر دیا، تمام صحابہ کو حکم دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اب ان کے نہ تو سلام کا جواب کوئی دے گا نہ ان کے ساتھ کوئی بات کرے گا، سوشل بائیکاٹ ہے اب ان کا، ان کے ساتھ کسی نے کوئی بات نہیں کرنی۔ یہ بہت بڑا امتحان تھا، اور ظاہر ہے کہ ایک مسلمان معاشرے میں جہاں پر ایک جماعتی زندگی ہوتی ہے وہاں پر اس طریقے سے لوگوں کی اصلاح کے لیے ایسا بائیکاٹ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو سوشل بائیکاٹ ان کا ہو گیا اس اسلامی معاشرے کے نظم و ضبط کو قائم کرنے کے لیے۔ بہت سے لوگ جو غزوے میں شریک نہیں ہوئے تھے ان میں سے صرف ہم 3 ہی تھے، لوگ ہم سے الگ رہنے لگے اور سب لوگ بدل گئے، ایسا نظر آتا تھا کہ ہم سے ساری دنیا بدل گئی ہے، ہمارا اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ 50 دن تک ہم اسی طرح رہے۔ یہ 50 دن بڑا ٹائم ہے اس حالت میں ایک کامل الایمان صحابی کے لیے گزارنا، کہ نہ حضور سلام کا جواب دیں اور نہ صحابہ دیں، نہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہو۔ اللہ، میرے 2 ساتھیوں نے تو اپنے گھروں سے نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا، بس روتے ہی رہتے تھے، لیکن میرے اندر ہمت تھی، میں باہر نکلتا تھا، مسلمانوں کے ساتھ نماز میں بھی شریک ہوتا تھا اور بازاروں میں بھی گھوما کرتا تھا، لیکن مجھ سے کوئی بولتا نہیں تھا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر بھی ہوتا تھا، آپ کو سلام بھی کرتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد مجلس میں بیٹھتے تو میں اس جستجو میں لگا رہتا کہ دیکھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سلام کا جواب دیتے ہیں یا نہیں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹوں کی طرف بھی دیکھتا رہتا کہ ہلتے ہیں یا نہیں۔ یہ اب ناراضگی کا آپ ذرا اندازہ لگائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی میں نماز پڑھتا اور آپ کو نماز میں کنکھیوں سے دیکھتا رہتا۔ جب میں اپنی نماز میں مشغول ہو جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے تھے، لیکن جو ہی میں آپ کی طرف دیکھتا آپ رخ انور پھیر لیتے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب آگ تو دونوں طرف لگی ہوئی تھی، ظاہر ہے حضور کے صحابی تھے، حضور کو دل میں تو محبت تھی، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ نہیں دیکھ رہے تھے حضور پھر ان کی طرف دیکھ رہے تھے، جیسے ہی وہ دیکھتے تھے حضور اپنی ناراضگی اظہار کرتے تھے، یہ شو کروانے کے لیے کہ میں تیری طرف نہیں دیکھ رہا۔ جب میں اپنی نماز میں مشغول ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے، لیکن جو ہی میں آپ کی طرف دیکھتا آپ رخ انور پھیر لیتے۔ آخر جب اس طرح لوگوں کی بے رخی بڑھتی ہی گئی تو میں ایک دن ابو قتادہ کے باغ کی دیوار پر چڑھ گیا، وہ میرے چچا زاد بھائی تھے اور مجھے ان سے بڑا گہرا تعلق تھا۔ میں نے انہیں سلام کیا، لیکن اللہ کی قسم انہوں نے بھی میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے کہا ابو قتادہ تمہیں اللہ کی قسم کیا تم جانتے نہیں اللہ اور اس کے رسول سے مجھے کتنی محبت ہے؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے دوبارہ ان سے یہی سوال کیا اللہ کی قسم دے کر، لیکن پھر بھی وہ خاموش رہے۔ پھر میں نے 30 دفعہ اللہ کا واسطہ دے کر ان سے یہی سوال کیا۔ اس مرتبہ انہوں نے صرف اتنا کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ جواب ان کو بھی نہیں دیا۔ وہ اب کہہ رہے ہیں میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا، ان کا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں جو معاملہ کرنا ہے تیرے ساتھ۔ اس پر میرے آنسو پھوٹ پڑے، میں واپس چلا آیا۔ ایک دن میں مدینہ کے بازار میں جا رہا تھا کہ شام کا ایک کاشتکار جو غلہ بیچنے کے لیے مدینہ آیا تھا وہ پوچھ رہا تھا کعب بن مالک کہاں رہتا ہے؟ لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا تو وہ میرے پاس آیا اور ملک غسان کا ایک خط مجھے دیا، اور اس خط میں یہ تحریر تھا۔ یہ غسان کا جو بادشاہ ہے یہ وہی تھا کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی کو شہید کر دیا تھا، سیدنا حارث بن عبید کو۔ اس کا نام تھا شرابیل بن عمرو۔ تو ایلچی کا قتل جو ہے وہ اس زمانے میں سفیر کا قتل جو ہے اعلان جنگ سمجھا جاتا تھا۔ تو
تو اسی کے ریونج پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تھے. پہلے آپ نے حضرت خالد بن ولید اور وہ باقی اصحاب گئے تھے اور وہاں پر پھر باقی شہید ہوئے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی قیادت میں لشکر بھیجا تھا غزوہ موتا, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خود غزوہ حنین کے بعد گئے تھے. تو اس ایلچی نے اب دیکھا کہ کعب ابن مالک کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے, تو وہ دیکھیں اس نے ادھر سے خط لکھا, کتنی اس کی جاسوسی تھی, اس نے وہاں سے خط لکھا اور اس خط میں لکھا تھا اما بعد مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے صاحب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ زیادتی کرنے لگے ہیں. اللہ نے تمہیں کوئی ذلیل نہیں پیدا کیا ہے کہ تمہارا حق ضائع کیا جائے, تم ہمارے پاس آ جاؤ, ہم تمہارے ساتھ بہتر سلوک کریں گے. یعنی اب اس کافر نے کہا کہ اب بڑا اچھا موقع ہے, یہ دکھا ہوا ہے, اس کو اپنے ساتھ ملا لیں. جب میں نے یہ خط پڑھا تو میں نے کہا کہ یہ ایک اور امتحان مجھ پر آ پڑا. میں نے اس خط کو تندور میں جلا دیا. ظاہر ہے تو مومن تھے, وہ کوئی دنیاوی پوسٹ کسی سیاسی پارٹی کے لیڈر تو نہیں تھے کہ وہ پوسٹ لینے کے لیے وزارت کے لیے ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں چلے جاتے, ایسا تو نہیں تھا. کامل ایمان مومن تھے. تو انہوں نے وہ خط کو تندور میں ڈالا اور کہا یا اللہ اس حد تک صورتحال ہو گئی ہے کہ میں اتنا جو ہے وہ مردود ہو گیا ہوں لوگوں کی نظر میں کہ مجھے اب کافر بھی اپروچ کر رہے ہیں کہ آپ ہمارا آگے ہمیں جوائن کر لو. ان 50 دنوں میں سے جب 40 دن گزر چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلچی میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنی بیوی سے بھی الگ ہو جاؤ. میں نے پوچھا کیا میں اسے طلاق دے دوں یا مجھے کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ کہا ہے کہ اپنی بیوی کے پاس مت جاؤ. میرے دونوں ساتھیوں کو جنہوں نے میری طرح معذرت کی تھی انہیں بھی یہی حکم بھجوا دیا. میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب تم اپنے میکے چلی جاؤ اور اس وقت تک وہیں رہو جب تک اللہ تعالیٰ اس معاملے کا کوئی فیصلہ نہ کر دے. کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حلال بن امیہ جن کا مقاطعہ ہوا تھا, یعنی ان تینوں میں سے جو حلال بن امیہ تھے, وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک بوڑھے شخص تھے اور کمزور تھے, ان کے پاس کوئی خادم بھی نہیں تھا. کیا اگر ان کی بیوی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا اگر میں ان کی خدمت کروں تو آپ ناپسند تو نہیں فرمائیں گے؟ اب دیکھیں بیویاں بھی بجائے اپنے خامند کا ساتھ دینے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اجازت دیں, تو میرا خامند تو بوڑھا ہے, اس کا بھی آپ نے بائیکاٹ کیا, تو وہ بیچارہ بوڑھا آدمی ہے, وہ کیسے گزارا کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف وہ تم سے صحبت نہ کریں, یعنی ازدواجی تعلق قائم نہ کریں, ویسے تم دونوں ساتھ میاں بیوی رہ سکتے ہو. تو بیوی نے آگے سے عرض کی اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا خامن تو کسی چیز کے لیے حرکت بھی نہیں کر سکتا, جب سے آپ ان سے ناراض ہوئے ہیں وہ دن اور آج کا دن 40 دن گزرنے کو ہیں کہ ان کے آنسو نہیں تھمتے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کی اس کو کہاں سے ہوش, تو 40 دن سے اس کے آنسو نہیں. یہ ہے جناب جو بخاری مسلم کی حدیث ہے, تم اس وقت تک تم میں سے کوئی مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد اور سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جو. یہ اس کی پریکٹیکل مثال ہے. یہاں لوگ کہتے ہیں جناب داڑھی اس لیے نہیں رکھتا کہ بیوی منع کرتی ہے. بیوی جناب داڑھی نہیں رکھنے دیتی, اور اوتھے تسی دیکھ لو جناب بیوی کیا کہہ رہی ہے کہ وہ میرے قریب آنا تو دور کی بات, اس کے تو آنسو نہیں رک رہے جب سے آپ ناراض ہیں. میرے گھر کے بعض لوگوں نے مجھے کہا, اب دیکھیں یہ پھر مشورہ دینے والے آ گئے, انہوں نے کہا کہ جس طرح حلال بن امیہ کی بیوی نے ان کی خدمت کی اجازت مانگ لی ہے تو تم بھی جا کر حضور سے اجازت لے لو کہ تمہاری بیوی بھی تمہاری خدمت کر لیا کرے. یہ مشورہ دینے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا اپنی طرف سے بیچارے مخلص ہوتے ہیں, لیکن وہ کسی کا بیڑا غرق بھی ہو سکتا ہے اس معاملے میں. تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں کبھی بھی رسول اللہ سے ایسی اجازت نہیں لوں گا. میں جوان ہوں, معلوم نہیں جب اجازت لینے جاؤں تو حضور مجھے کیا کہہ دیں کہ ہاں جی تنو تو اجازت نہیں ہو, تو بڑھا آدمی سی میں نے اس لیے اجازت دی, تو تو جوان آدمی 35 سال تیری عمر ہے تو تو کہہ رہا ہے کہ مجھے بیوی خدمت کے لیے چاہیے. اس طرح 10 دن اور گزر گئے, یعنی 50 دن. اور جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بات چیت کرنے کی ممانعت فرمائی تھی اس کے 50 دن پورے ہو گئے. 50ویں رات کی صبح کو جب میں فجر کی نماز پڑھ چکا اور اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا, اسی طرح جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ میرا دم گھٹا جا رہا تھا اور زمین اپنی تمام وسعتوں کے باوجود میرے لیے تنگ ہو چکی تھی. وہ کہتے ہیں یہ حالت میری 50ویں دن تھی جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ, کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو چکی تھی. کہتے ہیں یہ حالت میری ہو چکی تھی, اللہ نے بھی ذکر کیا قرآن میں, واقعی میری حالت یہی تھی. 50 دن پورے ہو گئے, لیکن ان مع العسر یسرا, ہر مشکل کے بعد آسانی آ جاتی ہے.
اب آسانی آئی۔ تو میں نے ایک پکارنے والے کی پکار سنی، جبل صلا پر چڑھ کر کوئی بلند آواز سے کہہ رہا تھا، اے کعب بن مالک تمہیں بشارت ہو۔ انہوں نے بیان کیا کہ یہ سنتے ہی میں سجدے میں گر پڑا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب مجھ پر فراخی آ جائے گی، تنگی کے بعد آسانی۔ فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ہماری توبہ کی قبولیت کا اعلان فرما دیا تھا۔ لوگ میرے ہاں بشارت دینے کے لیے آنے لگے اور میں میرے دو ساتھیوں کو بھی جا کر بشارت دی۔ ایک شخص زبیر ابن عوام جو عشرہ مبشرہ میں سے اپنا گھوڑا دوڑائے ہوئے آ رہے تھے، ادھر قبیلہ اسلم کے ایک صحابی نے پہاڑی پر چڑھ کر آواز دی اور آواز گھوڑے سے زیادہ تیز تھی۔ جن صحابی نے صلا پہاڑی پر آواز دی تھی، جب وہ میرے پاس بشارت دینے کو آئے تو میں نے اپنے دونوں کپڑے اتار کر بشارت کی خوشی میں انہیں دے دیے، اور اللہ کی قسم اس وقت ان دو کپڑوں کے سوا میرے پاس کوئی اور پہننے کی چیز نہیں تھی۔ میں نے اب یعنی پہننے کی مراد ہے کہ کوئی اچھے کپڑے نہیں تھے، وہی اچھے کپڑے تھے۔ میں نے اپنے ساتھی ابو قتادہ سے 2 کپڑے مانگ کر پہنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یعنی اب ان کی غیر موجودگی میں اناؤنسمنٹ ہوئی تھی کہ ان کی توبہ قبول ہے۔ اب یہ پہلی دفعہ پیش ہونے جا رہے ہیں، یہ ڈراپ سین ہے۔ جوگ در جوگ لوگ مجھ سے ملاقات کرتے جاتے تھے اور مجھے توبہ کی قبولیت پر بشارت دیتے جاتے تھے، کہتے تھے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی قبولیت مبارک ہو۔ اچھا، حضرت کعب کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہمارے لیے آیتیں نازل ہو گئی ہیں، وہ یہ تھا کہ حضور کو وحی خفی کے ذریعے بتا دیا گیا ہے۔ ان کو کیا پتا تھا کہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہونے والی ہے۔ کعب کہتے ہیں کہ آخر میں مسجد میں داخل ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، چاروں طرف صحابہ کا مجمع تھا۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، دوڑ کر میری طرف بڑھے اور مجھ سے مصافحہ کیا اور مبارک دی۔ اللہ کی قسم وہاں موجود مہاجرین میں سے کوئی بھی شخص ان کے سوا میری طرف نہ آیا۔ طلحہ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ پھر کہتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی اور مسرت سے دمک اٹھا تھا، اس مبارک دن کے لیے تمہیں بشارت ہوا ہے کعب، جو تمہاری عمر کا سب سے مبارک دن ہے۔ کعب کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بشارت آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ اللہ، تو آپ نے فرمایا اللہ کی طرف سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات پر خوش ہوتے تھے تو چہرہ مبارک روشن ہو جاتا تھا جیسا کہ چاند کا ٹکڑا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسرت ہم چہرہ مبارک پر سمجھ جایا کرتے تھے۔ پھر جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی توبہ کی قبولیت کی خوشی میں میں اپنا تمام مال اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیکن کچھ مال اپنے پاس بھی رکھ لو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا پھر میں خیبر کا حصہ اپنے پاس رکھتا ہوں جو یعنی مال غنیمت میرے سے ملا تھا۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے سچ بولنے کی وجہ سے نجات دی، اب میں اپنی توبہ کی قبولیت کی خوشی میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا سچ کے سوا کوئی بات زبان سے نہیں نکالوں گا۔ سچ نے مجھے آج نجات دی۔ بس اللہ کی قسم جب سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سامنے عہد کیا، میں کسی ایسے مسلمان کو نہیں جانتا جسے اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے کی وجہ سے اتنا نوازا ہو جتنی نوازشات مجھ پر سچ بولنے کی وجہ سے کی۔ جب سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ عہد کیا، پھر آج تک کبھی جھوٹ بولنے کا ارادہ بھی نہیں کیا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی زندگی بھی مجھے اس گناہ سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جھوٹ کے گناہ سے محفوظ رکھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر وہ آیات نازل فرمائیں، وہی آیات جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین، یہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 117 اور 118، یہ حضرت کعب نے پھر تلاوت کی اور پھر کہا کہ اللہ نے پھر یہ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم اللہ کی طرف سے اسلام کے لیے ہدایت کے بعد میری نظر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس سچ بولنے سے بڑھ کر اللہ کا مجھ پر کوئی اور انعام نہیں تھا۔ میں نے جھوٹ نہیں بولا، اس طرح اپنے آپ کو ہلاکت سے بچا لیا، جیسا کہ جھوٹ بولنے والے ہلاک ہوئے تھے میں اس ہلاکت سے بچ گیا۔ نزول وحی کے زمانہ میں جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے اتنی شدید وعید فرمائی جتنی شدید کسی دوسرے پر نہیں کی تھی، اور پھر انہوں نے وہ آیات پڑھی سورۃ التوبہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی کی کہ عنقریب منافق اگر جھوٹے بہانے کریں گے تو میری اللہ نے تعریف کی، اور ان منافقین کو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی، ان پر برائی سے ان کا ذکر کیا۔ کعب نے بیان کیا چنانچہ ہم 3 ان لوگوں کے معاملے سے جدا رہے، یعنی ہم ان منافقین میں شامل نہیں ہوئے۔
کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹی قسمیں کھائی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین کی باتیں مان بھی لی تھی، ان سے بیعت بھی لے لی تھی اور ان کے لیے طلب اور مغفرت بھی فرمائی تھی، ہمارا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کا فیصلہ فرمایا اور ہماری توبہ قبول کی، الحمدللہ۔ یہ بھائیو پوری حدیث ہے سیدنا کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پرسوز واقعہ کہ میں نے اس لیے پورا بیان کیا کہ یہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی اپنی تفسیر کے دوران اس واقعے کو سکپ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ آپ خود تفہیم القرآن میں پڑھ لیں، بلکہ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، انہوں نے کہا کہ بخاری مسلم تو آپ کو شاید نہ مل سکے تو آپ تفہیم القرآن میں سے پڑھ لیں۔ تو اب ظاہر ہے اس زمانے کی بات ہے، اب الحمدللہ بخاری مسلم کے ترجمے ہو چکے ہیں، ہر بندے کے ہاتھ میں آ چکی ہے، وہ 98 کی بات تھی، آج ہم 4 اکتوبر 2014 کو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس میں جتنی حق باتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔